مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آن لائن۔ کافی دن سے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ چاہے ہم کیسے بھی حالات کا شکار کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی زندگی میں روح القدس کی قوت اور قدرت کے ساتھ چلنا ضروری ہے، جو ہمارا اچھا مددگار ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ خداوند کی حضوری ہمارے ساتھ ہے۔ گو مشکلات ہیں، لیکن خدا ہمیں مشکلات میں سے نکالتا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، سب سے پہلے خدا پاک روح کا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، خدا باپ کا، خدا یسوع مسیح کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس دن میں ہم سوشل میڈیا کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جس کی وساطت سے ہم نہ صرف 1 2 10 ہزار بلکہ ہزاروں لوگوں تک ایک ہی لمحے میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ پازیٹیو استعمال ایمانداروں کے لیے ہے، اور ایماندار اس کے وسیلہ سے بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں جو شاید وہ چرچز کے اندر یا کسی دوسری جگہ پہ نہ کر سکیں، لیکن میڈیا کے ذریعہ سے وہ دنیا کے دور دور ممالک تک، بہت سارے لوگوں تک، بہت ساری قوموں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں تمام چیزوں کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نہ صرف UAE میں بلکہ پوری دنیا کے اندر چرچز کو بند کیا گیا ہے۔ آپ ریزن سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس میں بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کلام کرتا ہے کہ ہر بات میں خدا ان کی شکر گزاری کرو، اور ہمیں شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ سلامت رکھا ہے، اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ یاد رکھیں کہ داؤد کہتا ہے کہ قبر میں کون تیری پرستش کرے گا؟ اگر ہمارے پاس زندگی ہے تو یہ زندگی کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ سلامت رکھے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ گو ہم اس کمفرٹ زون میں بیٹھ کے بات نہیں کر پا رہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے سوچوں میں، خیالات کے اندر ہم عبادت ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا ذہن ہر وقت خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ہماری روح ہر وقت اس کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ خدا کلام کہتا ہے کہ جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جو لوگ روحانی ہیں، ایماندار ہیں، وہ ہمیشہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے خدا کی بات کریں، بادشاہی کی بات کریں، یسوع مسیح کی بات کریں، انجیل کی بات کریں، خدا کی قدرت کی بات کریں، روح القدس کی بات کریں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو خدا کے روح سے، اس کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر دنیاوی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ روح کی ہدایت سے کلام کی بات کرتے ہیں۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں سب کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، ہم 1 گھنٹہ اپنا دعا میں گزاریں گے۔ میں آپ کے ساتھ آج کا کلام بھی شیئر کروں گا، ہم بیچ میں پرستش بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی دعا یا درخواست ہوگی وہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آج اس آن لائن میٹنگ کے وسیلہ سے بطیروں کی زندگی میں کام کرے گا۔ بہت سارے لوگ تسلی پائیں گے، بہت سارے لوگ شفا پائیں گے، بہت سارے لوگ چھٹکارا اور مخلصی حاصل کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، جو ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے، جو کلام کہتا ہے کہ بند اور گودے کو چیر کر چلا جاتا ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس پیج کو اپنی وال پہ شیئر کریں، تاکہ باقی جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں لوگ ہیں وہ بھی
اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. آپ کی کوئی دعا درخواست ہے اور وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ ہم میٹنگ کے آخر میں ہم دعا بھی کریں گے اور خدا ان کی شکر گزاری کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں. خدا ہمارے آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تُو نے بخشا کہ ہم تیرے حضور میں آئے، تیرے نام کو جلال دے سکیں. ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں خدا ان کے وقتوں اور میعادوں کا مقرر کرنے والا تو ہے، اور تو نے یہ وقت مقرر کیا ہے کہ تیرے لوگ اے خدا آج گو اس مشکل وقت کے اندر ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیرے گھر میں جا سکیں، لیکن ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں خدا کہ ہمارا بدن تیرا مقدس ہے جس میں تیرا روح بسا ہوا ہے، اور ہم اس بدن کے اندر رہتے ہوئے جہاں بھی ہوں ہم تیری پرستش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تیرے کلام کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے تیار ہیں. ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں خدا کہ یہ سب کچھ روح القدس کی قوت سے ممکن ہوا کہ آج تیرے لوگ مل کے سوشل میڈیا کے ذریعہ سے تیری پرستش کر سکیں، تیرے نام کو اونچا اٹھا سکیں، تیرے نام کی حمد اور تیرے نام کی ستائش کر سکیں، اور اے خدا ان کلام کی وساست سے لوگ تسلی پائیں، رہائی پائیں اور ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر سکیں. اے خدا میں اس پوری جگہ کی ہوا اور فضا کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. روح القدس کا پہرا چاہتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں خدا ان کے ذہنوں پہ خدا تیرا کنٹرول چاہتا ہوں. جو لوگ آنے والے ہیں خدا ان کے ذہنوں پہ تیرا کنٹرول چاہتے ہیں. آج روح القدس کے وسیلہ سے بات کی جائے اور پاک روح تو ہماری مدد کرنا تو ہمارا اچھا مددگار ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خدا تیرا خادم مطابع یوں چاہیے پوری کلیسیا کے لیے، ملک UAE کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے ہم تجھ سے برکت چاہتے ہیں. اور اے خدا اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تیری قدرت تیرے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. اپنے لوگوں کو اے خدا آج برکت دینا، پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. پریز جیسس. خدا ان کی ستائش ہو. خدا ان بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اور ان دنوں میں جب میں ان سارے حالات کے اندر بلا لگا خدا ان کے حضور جھکتا ہوں تاکہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ اپنے روحانی خاندان، اپنی کلیسیا کے لیے خدا ان کے حضور دعا گو ہوتا ہوں کہ خدا ان پوری کلیسیا کو، کلیسیا میں موجود تمام بزرگوں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو یسوع تو اپنے لہو کی پروٹیکشن ملے. تو خدا کے روح نے ایک دن مجھ سے بات کی کہ ان حالات میں ہمیں ایک بات کو سیکھنا ضروری ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے اور یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں، اپنی ان کمزوریوں کو، ان کمیوں کو جو کسی بھی طور سے ہمارے بدن کے وسیلہ سے ہمارے جسم کے اوپر، ہماری سوچوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ کمزوریوں کو ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، روح القدس کی قوت سے ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یاد رکھیں اگر ہم کسی کمزوری میں چلتے رہیں گے تو ہم نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کب آئے گا. کیا آج اگر یسوع مسیح آتا ہے تو میں اور آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تیار نہیں ہیں تو ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس صف میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ 5 کنواریاں تھیں جو جاگ رہی تھیں اپنے دلہا کے انتظار کے لیے. آج ہم کلام سے بھی سیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے پرستش کریں گے تھوڑی سی. ہم روح القدس جو ہمارے بیچ میں ہے ہم اس کے ساتھ مل کے خدا یسوع مسیح کے نام کی حمد کریں گے، پرستش کریں گے. ہیلیلویا. اوشی کھانا باسی شندو روبوسی شندو روبوسی نے بے بے
हालेलुया। रूह कुद्दूस हम शुक्र करते हैं तेरा कि तू हमारे साथ है और तू हमारे साथ मिल के हमें हिम्मत की वो ताकत करके हम ऐसी प्रस्तुत करें जो बाप को पसंद है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। तेरी पाक हजूरी मेरे साथ सब मिलके आप गाएंगे। तेरी प्रस्तुत करते हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। लिखा तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। याद रखे इस दुनिया में, इस दुनिया की तारीख में सिर्फ एक ही हस्ती है जो मौत पे फातेह है और वो जिंदा खुदा के बेटे की हस्ती है। हालेलुया। और याद रखे कि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं जो मौत पे फातेह हुआ हो। एक ही नाम है और वो मेरे और आपके पास है। क्यों ना हम हर वक्त उसकी प्रस्तुत करें, क्यों ना हम हर वक्त उसको जपें, क्यों ना हम हर वक्त उसकी तमजीद करें, क्योंकि वो फातेह खुदा है, वो फतहमंद खुदा है। और याद रखिए वो ही फतहमंद खुदा मेरे और आपके साथ है और वो हमेशा हमारी फतह के लिए खड़ा रहता है। जब कभी अबलीस हमें शिकस्त देना चाहता है, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। हालेलुया। लिखा है तू मौत पे फातेह है, गाएंगे। तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है। दुनिया को बताते हैं तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी
लगते हैं। याद रखें कि आदम जब बाग अदन में था, जब तक उसने गुनाह नहीं किया था, तो वो आदम जो था वो हर वक्त खुदा की हम्द और खुदा की परस्तिश करता था, और वो हर वक्त उसकी रूह खुदा के साथ मुंसलिक रहती थी। वो हर लम्हा खुदा का बतलाश रहता था, हर लम्हा वो खुदा को ढूंढता था, हर लम्हा वो खुदा के ज़हूर का आरज़ूमंद रहता था कि कब मैं अपने खुदा से, अपने खालिक से मिलूंगा। और लिखे कि खुदा हर रोज उससे मिलने को आता था, खुदा उससे बातें करता था। कैसी खूबसूरत बात है कि खुदा मुझसे और आपसे बात करे। हम उस कौंसल का हिस्सा हों जो आसमान के ऊपर है, जो कौंसल खुदा के दिल की आवाज को सुनती है, जो खुदा के इरादा को जांचती है, जो उसके ख्यालात को समझती है कि खुदा क्या चाहता है। हमें खुदा के दिल की आवाज को सुनना जरूरी है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम उसकी पाक हजूरी में उसकी परस्तिश करते हैं। हम हर लम्हा, हर घड़ी उसके रूह से भरे रहते हैं। उस वक्त रूह कुद्स, जिसको इसलिए भेजा गया ताकि मैं और आप उसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा बाप को जान सके, पहचान सके। जब हम हर लम्हा परस्तिश में और उसकी हजूरी में रहते हैं, तो याद रखें कि रूह कुद्स हमें खुदा के करीब ले जाता है। वो हमें खुदा की हजूरी में बढ़ाता चला जाता है। वो हमें खुदा के भेदों को, खुदा के मुकाशिफात को खोलता है। ऐसी चीजें जो हमारी नाक़िस अकल नहीं समझ सकती, खुदा का रूह जब हमें यीशु के करीब लेके जाता है, तो हम उसकी उस समझ के वसीला से जो रूह कुद्स हमें मिलती है, हम खुदा के भेद को, उसके मुकाशिफात को समझते हैं, सीखते हैं, जांचते हैं, खुदा की मर्जी को समझते हैं, और उसके वसीला से खुदा अपने लोगों को बरकत अता करता है। एक और छोटा सा कोर्स गाएंगे, उसके बाद मैं आपसे खुदा का कलाम शेयर करूंगा। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। हालेलुया। ओ शिखराबा सिशिंदो रोबो सीले बेबे। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। पाक रूह मुझको अता कर
اے روح خداوند اپنی تو پاک معمولی تیرے جلال سے بھرنا میں چاہوں بھیج دے اپنی حضوری رہوں تیری حضوری میں چلوں تیری معمولی میں رہوں تیری حضوری میں چلوں تیری معمولی میں پاک روح مجھ کو بھی لے جا اے یسوع کے حضور پاک روح مجھ کو بھی لے جا یسوع کے حضور پاک روح مجھ کو بھی لے جا یسوع کے حضور۔ خداوند کی سنا سری میں اپنے آپ کو آج کے کلام کو پوری کلیسیا کو جو کوئی بھی ہے خداوند تیرے خادم کے ساتھ اس وقت میں آن لائن ہے تیرے لہو میں چھپاتا ہوں تاکہ آج جب روح القدس بات کرے تو وہ ہر ایک شخص کے لیے ہو، تسلی کی بات ہو، تشفی کی بات ہو اور تیرے لوگ برکت پائیں، تیرے نام کو چلا دے سکے۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا ان کا شکر کریں گے اور ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے۔ آج صبح جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو روح القدس نے مجھے بتایا کہ میں آپ سے بات کروں، وہ ہے آج کا جو میرا عنوان، جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خوف۔ خوف یعنی فیئر۔ فیئر کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ فیئر کیا ہے، خوف کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو ورڈ خوف، جس کو انگلش میں ہم فیئر کہتے ہیں، فیئر کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں خوف تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ڈر یا گھبراہٹ، گھبرا جانا، ہراساں ہونا، اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں جو خوف کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اردو بائبل کے اندر۔ خوف کی قوت، یاد رکھیں کہ یہ قوت ابلیس کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی انوینشن ہے۔ خوف کی روح جو ہے یہ خدا کی انوینشن ہے، خدا کی ایجاد ہے۔ خدا اس قوت کا بنانے والا ہے اور خدا نے اس قوت کو جو بنایا اس کا مقصد ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ جو چیز آپ کو اس دنیا میں نظر آتی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے، اس کو بنانے کا خدا کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ خوف جو ہے وہ خوف کی روح خدا کی طرف سے ہے، خدا اس کا بنانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف کی جو روح ہے وہ اس کا بنانے والا یا اس کا انوینٹ کرنے والا جو ہے وہ ابلیس ہے۔ دیٹ از رانگ۔ یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے خالق نہیں ہے۔ He is not a creator، بلکہ وہ تخلیق ہے۔ He is a creation۔ کس کی کریشن ہے؟ خدا کی۔ خدا نے لوسیفر کو، ابلیس کو بنایا۔ تو جو کریٹر ہے وہ سب کچھ بنا سکتا ہے، لیکن جو تخلیق ہے وہ کچھ نہیں بنا سکتی، وہ تو خود مجبور ہے
وہ تو خود کسی کے ہاتھ میں ہے. اس کو کسی نے انوینٹ کیا، اس کو کسی نے بنایا، ایجاد کیا. کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اس کا. تو یاد رکھیں کہ لوسیفر، ابلیس، بذات خود کچھ نہیں، اس کو بنایا گیا. یہ خدا کی مخلوقات میں سے ایک نایاب مخلوق مانی جاتی ہے. اس لیے خوف جو ہے اس کا مالک بھی یہوہ پاک خدا خود ہے. ہاں، ابلیس خوف کی اس اسپرٹ کو مس یوز کرتا ہے. وہ اسپرٹ کو مس یوز کرتا ہے، جس طرح اور بہت ساری چیزوں کو وہ مس یوز کرتا ہے، جس میں سرفہرست انسان ہے. انسان کس کی تخلیق ہے؟ انسان خدا کی تخلیق ہے. خدا نے انسان کو کریٹ کیا، پر آج کی تاریخ میں اس کا مس یوز کس طرح ہو رہا ہے؟ انسان کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابلیس کے ہاتھ میں. ابلیس اس کو مس یوز کر رہا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا استعمال ابلیس کر رہا ہے. آپ کو پتا کہ بائبل مقدس کے مطابق مخلوقات جس میں جانور، پرندے، سمندری جانور، سمندری مخلوقات، یہ ساری ان کو مخلوقات بولا گیا، یہ ساری کی ساری ابلیس کے قبضہ میں ہے. ابلیس ان کو یوز کرتا. اب اگر ان کو یوز کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ ابلیس ان کا کریٹر ہے. کریٹر خدا ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ اس کو ان کے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہے اور ان کو یوز کرتا ہے. ابلیس کیا ہے؟ ابلیس چور ہے، بلکہ he is the master of all the stealers. وہ ان تمام چوروں کا ماسٹر ہے، مالک ہے، استاد ہے. وہ چراتا ہے، ماسٹر پرنٹ چرا لیتا ہے. اس نے خدا کی تخلیقات کے بہت سے ماسٹر پرنٹ چرا کے ان کو استعمال میں لے کے آتا ہے. بٹ always remember, he is not a creator, he is creation. میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے یاد رکھنا ہے کہ میں آج آپ کو خوف کے بارے میں سمجھانے لگا ہوں کہ خوف کی جو روح ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابلیس کی طرف سے، یہ ابلیس کی طرف سے نہیں ہے. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ خوف کیوں ہے، کیوں خوف کی روح کو خدا نے بنایا اور اس کا کیا مقصد تھا. اور ابلیس، میں نے کیا بولا کہ ابلیس چور ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 10 باب کی 10ویں آیت میں یسوع مسیح نے بولا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے. یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 10ویں آیت میں یہ لکھا کہ یسوع مسیح ابلیس کو کہتا ہے کہ وہ چور ہے اور چراتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. پہلے چراتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، اس کے بعد ہلاک کر دیتا ہے. یسوع مسیح نے کیا بولا کہ پر میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے. وہ کون؟ یعنی میں اور آپ، دنیا کے لوگ، نسل انسانی کی بات ہوئی کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. اس لیے اس بات کو آج ذہن میں رکھیں کہ خوف کی قوت کا مالک بھی یہوہ پاک خدا خود ہے، اور وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے. آج ہم اگر دیکھیں تو اس دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہے، جتنی بھی آپ کو انوینشنز نظر آتی ہیں، جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب 2 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات حکمت یعنی وزڈم، دانائی، دانشمندی، اور دوسری بات علم یعنی نالج. تو 2 چیزوں کی وجہ سے، یعنی دانائی، حکمت اور علم، حکمت اور علم کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آپ کو ترقی نظر آتی ہے. حکمت اور علم کی وجہ سے اس دنیا میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. میں سپر نیچرل چیزوں کی بات نہیں کر رہا،
میں اس دنیا کے اندر کی جو چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو انوینشنز ہیں. جیسے آج ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، یہ کس کی انوینشن ہے؟ انسان کی. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو سائنس کے وسیلہ سے ہمیں اس دنیا میں ملی، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپس ہیں، موبائل ہیں، گاڑیاں ہیں، ایروپلینز ہیں، ہاسپٹل کا سسٹم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ حکمت اور علم. اگر آپ ان سب چیزوں میں سے حکمت اور علم کو نکال دیں تو کیا کوئی شخص اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ایجاد کر سکے، کوئی چیز انوینٹ کر سکے؟ نیور ایور. ہر ایک چیز کے پیچھے دو چیزیں ہیں، حکمت اور علم. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت اور علم کہاں سے آتا ہے، کون ہے اس کا دینے والا، کون ہے اس کا بنانے والا. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا زبوروں کی کتاب، زبوروں کی کتاب، اس کا 111 زبور، اور اس کی ہم پڑھیں گے جی 10ویں آیت. ٹھیک ہے جی. لکھا ہے 111 زبور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے. دوبارہ پڑھوں گا. زبوروں کی کتاب 111 زبور 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے. The fear of God is the beginning of wisdom. یعنی اگر ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہے تو دنائی، حکمت، دانشمندی ہماری زندگی کا حصہ ہے. امثال کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. دنائی یعنی حکمت کا شروع بھی خدا کا خوف تھا، علم یعنی نالج کا شروع بھی خدا کا خوف ہے. تو اگر اس دنیا میں آپ کو جتنا کچھ نظر آ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ خدا کے خوف کے وسیلہ سے جو حکمت بخشی گئی، خدا کے خوف کے وسیلہ سے جو علم بخشا گیا، اس کی وساست سے دنیا کے اندر سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے. اگر خدا آپ کو حکمت نہ دے، خدا آپ کو علم نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. کس میں؟ یعنی یسوع مسیح کے اندر. جب تک وہ کسی پہ روی نہ کرے انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں ہم خوف کی بات کر رہے ہیں کہ خوف خدا کی انوینشن ہے. اور آج کے خوف کے اوپر میں جب آؤں گا میں آپ کو خوف کی ڈیفینیشن پہلے سمجھانا چاہتا ہوں، خوف کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے. خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے. کبھی امید کے جو انگلش ترجمہ لکھا گیا وہ ہے اسٹرانگ کانفیڈنس، یعنی مضبوط ارادہ، مضبوط اعتقاد، مضبوط بھروسہ، مضبوط ایمان. اگر آپ خدا کے خوف میں رہتے ہیں یاد رکھیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا اعتماد، آپ کا اعتقاد، آپ کا بھروسہ مضبوط ہے. کب؟ اگر آپ خدا کے خوف میں رہتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے. اسٹرانگ کانفیڈنس. جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں. پھر امثال 14 کی امثال 14 کی ہی ہم 27 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے. خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، یعنی زندگی کا چشمہ ہے. اگر ایک شخص کو بولا جائے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے، کیا آپ کو اچھی صحت چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے، سونا چاندی چاہیے، یا زندگی چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص بغیر زندگی کے ان تمام چیزوں
سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ یہی کہے گا کہ مجھے زندگی چاہیے۔ تو زندگی کس کا اجر ہے؟ لکھا ہے خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے۔ اگر آپ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی ابدی زندگی، اس کے لیے خدا کا خوف ہونا آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ اہم بات ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج تک خوف کو مس یوز کرتے آئے ہیں کہ خوف کی روح ابلیس کی طرف سے ہے۔ خوف کی روح ابلیس کی طرف سے نہیں ہے۔ گو ہمیں بائبل مقدس میں کچھ ایسے اکاؤنٹ ملتے ہیں، میں ان کو نہیں چھیڑوں گا ابھی، جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس بھی ہمیں خوف و ہراساں کرتا ہے، ہم میں دہشت کو ڈالتا ہے، لیکن بات وہی بولوں گا کہ ابلیس خدا کی اس نعمت کو، اس قوت کو جو خدا نے کسی پرپس کے لیے بنا کے رکھی ہے، اس کا مس یوز کرتا ہے، اس کا مس یوز کرتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں مختلف طرح کے خوف میں ڈالتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہمیں کس کس طرح کے خوف میں ڈالتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں دو طرح کے خوف بتاتی ہے۔ پہلا خوف وہ ہمیں بتاتی ہے خدا کی بزرگی کا خوف، اس کی الوہیت کا خوف، اس کی وحدیت کا خوف۔ ایک شخص اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے، جس کو ہم احترام کا لفظ دیتے ہیں۔ It doesn't mean کہ وہ اس کا جو خوف ہے وہ خوف نیگیٹو ہے، وہ اس کی تعظیم کا خوف ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر خدا کی تعظیم کا سب سے پہلا خوف نظر آتا ہے، جس میں ہم نے کلام کے حوالہ جات پڑھے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو اس کے اندر جو پہلا ایک ہی خوف ڈالا تھا، وہ خوف تھا اس کی تعظیم کا، اس کی بزرگی کا، اس کی الوہیت کا۔ پھر دوسرا خوف ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے خدا کی عدالت کا۔ کس کا؟ خدا کی عدالت کا خوف ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا کی عدالت کا خوف کب انسان میں پیدا ہوا؟ لیکن کہ جب آدم نے گناہ کیا، جب آدم نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے لکھا کہ باغ میں خدا کی آواز سنی اور اس نے ایک بیان جاری کیا۔ اس نے بولا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ یہ خوف کب پیدا ہوا اس کے اندر؟ جب اس نے گناہ کیا۔ پہلے 3 چیپٹر آپ دیکھیں، اس میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ خدا کی کسی بات سے ڈر رہا ہے۔ خدا اس کے پاس جانوروں کو لے کے آ رہا ہے، وہ ان کے نام رکھ رہا ہے، خدا اس کی پسلی میں سے ہوا کو نکال کے لے کے آ رہا ہے، خدا اس کو تخلیق جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں ان سے ملوا رہا ہے۔ خدا نے آسمان کو بنایا، چاند بنائے، سورج بنایا، اجرام فلک کو بنایا، سب چیزیں بنائی۔ کسی جگہ پہ آدم کو ڈرتے نہیں دیکھا، لیکن جیسے اس نے گناہ کیا اس کے اندر ایک اور خوف پیدا ہوا، وہ تھا عدالت کا خوف، کہ میری اس گناہ کی عدالت ہوگی۔ اور کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ اس نے بولا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ یہ 2 خوف ہیں جو بائبل میں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک خدا کی بزرگی کا خوف، ایک اس کی عدالت کا خوف۔ گناہ کے بعد جو خوف آدم کے اندر پیدا ہوا، عدالت کا یا سزا کا خوف، اس خوف کو ابلیس مس یوز کرنا شروع ہو گیا، اور اس میں سے اس نے بہت سی مختلف شاخیں نکال لی ہیں۔ اور آج ایک انسان کی زندگی میں عدالت کے خوف کے ساتھ ساتھ کیا خوف ہے؟ مستقبل کا خوف، اولاد کا خوف، ناکامی کا خوف، بیماری کا خوف، موت کا خوف، اور بہت لمبی لسٹ ہے خوف کی۔ یہ خوف کہاں سے آیا؟ یہ خوف ہے جو ابلیس نے ہماری زندگیوں میں پیدا کیا۔ کب؟ جب گناہ ہماری زندگی کے اندر انٹر ہوا۔
تو ابلیس کو جگہ ملی کہ وہ اس خوف کی قوت کو جو خدا جس کا مالک ہے اس کو مس یوز کر سکے. اور آج آپ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقے سے انسان کو خوف کے اندر ڈالتا، دہشت میں ڈالتا. انسان خوف کے وسیلہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، خوف کے وسیلہ سے کسی کو برین ہیمریج ہوتا ہے، خوف کے وسیلہ سے کسی کو پیرالائز ہو جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں خوف کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے. آج جو وبا اس دنیا میں چل رہی ہے، کرونا وائرس، جس نے شاید چند لاکھ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ زبردست وائرس جو اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ہے خوف کا وائرس، جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور لوگ خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے دل، پوری جان، پوری عقل کے ساتھ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے اور بدی سے دور رہتے ہیں، تو آپ میں صرف ایک ہی خوف ہوگا، وہ ہوگا خدا کی تعظیم کا خوف، خدا کی بزرگی کا خوف. لیکن اگر آپ گناہ کے اندر مسلسل زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کے اندر عدالت کا خوف، سزا کا خوف، مستقبل کے فیلئر کا خوف، آپ کی زندگی میں اولاد کا خوف، آپ کی زندگی میں خوف کی لسٹ ہے. لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، کبھی امید اس کے پر رکھتے ہیں، آپ کا مضبوط ایمان ہے خدا کے خوف میں رہتا ہوئے، تو یاد رکھیں آپ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھتے. خدا کی قدرت آپ کو سنبھالتی ہے. اور وہ خوف جس کو ابلیس مس یوز کر کے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس خوف کو خدا کا روح آپ کے ذہن سے دور کرتا ہے اور آپ کو تسلی اور اطمینان دیتا ہے. وہ آپ کو تشفی دیتا ہے. روح القدس آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. میں نے پچھلے میسج میں ایک بات کیا بولی تھی؟ زبور 91 کے اندر لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک بھی نہ آئے گی. یہ خیمہ آپ کا فزیکل گھر کی بات نہیں ہے، یہ خیمہ جسم کی بات کی گئی ہے. کوئی آفت تجھ پہ نہ آئے گی. اس سے اوپر لکھا میں ہر مہلک وبا سے تجھے چھڑاؤں گا. لیکن اس سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اگر آپ پڑھیں زبور 91 کی پہلی آیت کیا ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ ڈسکرپشن کس کے لیے ہے؟ پہلی آیت ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کی سایہ میں سکونت کرے گا. اگر آپ حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں، اگر آپ قادر مطلق کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ دیانتدار ہیں، اگر آپ ابلیس کے خلاف چلتے ہیں، اگر آپ خدا کی بادشاہت کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر آپ ابلیس کی بادشاہت کو ختم کر رہے ہیں اور خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے بڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں پھر وہ آپ کو مہلک وبا سے چھڑائے گا. پھر آپ کے اوپر کوئی آفت نہ آئے گی. پھر آپ کے خیمہ کے نزدیک کوئی وبا نہ آئے گی. جو کوئی حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کی سایہ میں سکونت کرے گا. اور انسان کتاب 14 باب کی 27 میں کیا پڑھا؟ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے. بیماریاں کچھ نہیں کر سکتی، تکلیفیں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے، زندگی بخش دیتا ہے. اگر آپ اس کی بزرگی کا اور اس کی تعظیم کا خوف رکھتے ہیں.
दनाई आपको मिलती है, इल्म आपको मिलता है, मजबूत ईमान आपको मिलता है और जिंदगी आपको मिलती है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मेरे लिए ये 4 बातें मोर देन इनफ है कि अगर खुदा मुझे दनाई दे, इल्म दे और अपने खौफ के वसीला से मुझे अपने पे भरोसा, मेरा भरोसा मजबूत हो जाए यीशु के ऊपर, खुदा बाप के ऊपर, रूहुल कुदस के ऊपर, यीशु के लहू के ऊपर, तो मैं जानता हूं कि उसी खौफ के वसीला से हयात का चश्मा मुझ में से फूट निकलेगा। इसलिए आज सोचने की जरूरत है कि हम किस खौफ का शिकार हैं। क्या अदालत के दिन के खौफ का, सजा के खौफ का, या खुदा की ताजीम के खौफ का शिकार है हम? अगर हम खुदा की ताजीम के खौफ का शिकार है तो हम अबदी जिंदगी के वारिस हैं। पर अगर हम आदम की तरह उस खौफ का शिकार हैं जो अदालत का है, तो याद रखें फिर कोरोना के अलावा भी आपको हजारों बीमारियां आके पकड़ लेंगी और आप खुदा के हुजूर से कट जाएंगे। हमें खुदा के उस खौफ में रहना है जो उसकी ताजीम का खौफ है, ना कि जिसको इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है। 3 दिन पहले मैं बड़ा सख्त बीमार हो गया। बस मैं अगले 5-7 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मैं बड़ा सख्त बीमार हो गया और चूंकि मैं खुदा का खादम हूं, मैं घर पे तो नहीं बैठ सकता। मुझे किसी के पास विजिट के लिए जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, किसी का पता करने जाना है, मुझे लोगों को विजिट करना है और मैं अपने काम करता रहता हूँ। और संडे की रात को जब मैं घर आया तो मेरे गले में बड़ी सख्त तकलीफ थी और जब मैं सोया तो मुझे बड़ा सख्त बुखार हो गया और मैं घबरा गया कि मुझे क्या हुआ है। और इब्लीस ने मेरे ऊपर खौफ को लेके आ गया कि ये तुझे कोरोना हो, क्योंकि तू बेधड़क हॉस्पिटल्स, लोगों के घर, कैंप्स आगे पीछे जाता है, तो ये तुझे कोरोना वायरस का अटैक है। और आप यकीन करें कि मैं 2 दिन 102-103 बुखार में रहा और दूसरे दिन रात को मैं अपने बेड पे दुआ कर रहा था और मैं इब्लीस मेरे ज़हन के अंदर जंग कर रहा है कि तुझे ये बीमारी हो गई है। जो सिम्टम्स कोरोना के हम देखते हैं वो सेम सिम्टम्स मुझे अपनी बॉडी में फील हुए। मेरे गले में दर्द, खुश्क, खांसी और बुखार मेरा टूटे ना। मैं एंटीबायोटिक का मेरा बुखार नहीं टूट रहा। और जिस दिन मैं सुबह ठीक हुआ उससे एक रात पहले जब मैं दुआ करा तो इब्लीस ने बहुत जोर लगाया कि मैं सुबह हॉस्पिटल जाऊं और अपना चेकअप कराऊं। तो दुआ के दौरान रूहुल कुदस ने मुझसे बात की और उसने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बताई। रूहुल कुदस ने मुझसे बोला कि तेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि ये बीमारी ले ले। ये जिंदा खुदा के बेटे यीशु के बेशकीमत लहू से खरीदी गई है और वो ही लहू तुझे शिफा अता करेगा। और आप यकीन करेंगे कि अगली सुबह जब मेरी अपने बिस्तर पर आंख खुली तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। मेरा बुखार जाता रहा। मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की और उस दिन से मैं दोबारा अपने वही काम करने शुरू हो गया। मैं बाहर जाता हूं, लोगों के लिए दुआ करता हूं, लोगों के घरों में जाता हूं, हॉस्पिटल्स में जाता हूं और मैं जहां जाता हूं मैं लोगों के चेहरे पे एक दहशत देखता हूं और मैं खुशी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि मेरा मास्क रूहुल कुदस है, मेरी प्रोटेक्शन, मेरा सैनिटाइजर यीशु का लहू है और वो मुझे हमेशा सय्याद के फंदे से छुड़ाता है। वो हमेशा मुझे मौलक वबा से छुड़ाता है और हमें इस बात के लिए आमादा करता है कि हम दूसरों तक उसकी गवाही दे सके
क्योंकि याद रखें, बाइबल ये कहती है कि जो मेरा है उसके मुंह में मेरी गवाही है। उसने बोला कि तेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि ये वायरस ले लेगा, ये यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से खरीदी गई है। और यीशु मसीह ने मुझे तसल्ली दी और 2 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूं, अगर कोई शख्स किसी भी तौर से कमजोर है, बीमार है, आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं दुआ करूंगा। और ईमान रखें कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु के लहू की प्रोटेक्शन आपके चुके थे, वो आपको संभालने वाला है। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने अंदर से खौफ को खत्म करें। हाँ, एहतियात जरूर करें, मैं एहतियात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस खौफ में मत रहें जिस खौफ में ये दुनिया है, क्योंकि हमें दुनिया से अलग किया गया है। हमारी कीमत अदा की गई है, हमें मोल ले लिया गया है, हम यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से खरीद लिए गए हैं। हम निराले लोग हैं, हम शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम है। यीशु की कुदरत हर रोज हमारे ऊपर बढ़ी रहती है। पिछले हफ्ते मैं अपने घर, अपने मस्बा के ऊपर मैं दुआ कर रहा था, तो खुदा ने मुझे एक रोया दिखाई, और उस रोया में मैंने क्या देखा कि दूर तक, जहां तक नजर जाती थी, लोग थे और रोना और पीटना था, और एक दहशत नजर आ रही थी। और उसी लम्हे राइट साइड में मैंने खुदा यीशु मसीह की बैक देखी खड़े हुए, और उनका हाथ ऐसे बड़ा था, और उस हाथ के नीचे जितने लोग थे उन्होंने व्हाइट चौबे पहने, और वो सब झुके दुआ कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि यीशु मसीह का हाथ इन सब मुकद्दसीन के ऊपर बढ़ा हुआ है। दुनिया में जैसा भी खौफ, जैसी भी दहशत, जैसा भी वायरस है, मुकद्दसीन के ऊपर यीशु मसीह का हाथ है। और उस बात ने मुझे बहुत तसल्ली दी कि बेशक हम उसी जगह में, उसी मुल्क में, उसी हवा, उसी फिजा में रहते हैं जहां पे दूसरे लोग जो इन्फेक्टेड रहते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत हमें संभालती है। ये हमारा ईमान है, और बाइबल कहती है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मोहसात होंगे। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा की कुदरत ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि तमाम मुकद्दसीन के साथ है, जो उसका खौफ रखते हैं, जो उसकी बुजुर्गी का खौफ रखते हैं, वो उन सब के साथ है। और आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द, मैं ईमान रखता हूं, बहुत जल्द खुदा इस वबा को, इस वायरस को खत्म करेगा, और हम एक बार फिर मिल सकेंगे, और उस मज़बा पे जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया जाता है, हम मिलके इबादत करेंगे, उसके नाम को चला देंगे। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। Praise Jesus. Shikarabasi Shandor Robosi Bebe. Hallelujah. 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 आसमान बाप, हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारी मजबूत चट्टान, हमारा मौकब किला, हमारे छिपने की जगह, हमारे दुखों का मदावा, हमारा हल मुश्किलात, मुश्किल कुशा, मुश्किलात से छुड़ाने वाला, मुसीबतों से छुड़ाने वाला, बीमारियों से रिहाई देने वाला तू ही है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जिसकी परस्तिश की जाए, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं जिसकी हम्द की जाए, तेरे सिवा कोई मालिक नहीं जिसको सजदा किया जाए। तेरा खादम अपने हाथों को उठा के तेरी ताजीम करता है, क्योंकि तू ताजीम के लायक खुदा है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, क्योंकि तू अजीम खुदा है। और
अपने लोगों के साथ रहता है, तो अपने लोगों की तसल्ली बनता है। ऐ खुदा कलीसिया के लिए तो उससे दुआ करता हूं, अगर कोई शख्स कमजोर है, बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से अभी इसी वक्त वो शिफा पाए और तेरी कुदरत उसकी जिंदगी में नाज़िल हो और तेरी कुदरत के वसीला से वो उठ खड़ा हो और तेरे नाम की गवाही दे और बयान करे कि बेशक यीशु ही खुदावंद है, वो ही शाफी है, वो ही रिहाई देने वाला है। मुल्क यूएई की फिजा पे तेरे लहू को चाहते हैं, कलीसियाओं पे तेरे लहू को चाहते हैं, पूरी दुनिया की फिजा के ऊपर तेरे लहू को चाहते हैं। और खुदावंद ईमान रखते हैं कि जितनी देर ये वबा है ये तेरी तरफ से है, ताकि तेरे लोग तेरी गवाही दे और जो लोग अभी तक तुझे नहीं जानते वो भी तेरे पे ईमान लेके आए और बादशाह का हिस्सा बने, तेरे साथ शामिल हो सके, तुझे अपना शख्सी निजात रखता मान सके। जिस तरह खुदा नैनवा शहर के लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और तूने उनको मुआफ किया, मैं ईमान रखता हूं कि इस वबा के वसीला से बतेरे तेरी तरफ खींचे चले आए हैं और खींचे चले आएंगे और बहुत सारे लोग इस बात पे ईमान रखेंगे कि यीशु ही खुदावंद है जो रिहाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, निजात देने वाला है, शिफा देने वाला है। क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर नस्ल इंसानी को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही नाम है और वो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह का नाम है। हम उस नाम के ऊपर ईमान रखते हैं कि वही हमारी निजात है। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं। कलीसिया में खुदा जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए हम तेरी तरफ से सलामती चाहते हैं, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, खानदानों में तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, बैचलर्स तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके रोजगारों के ऊपर जहां वो जाते हैं तो उनके साथ चलना, ताकि कोई मोलक वबा उनको छूने ना पाए, बल्कि उनको संभाले और बरकत दे। तेरा खादम होता हुआ ईमान के साथ इस बात को क्लेम करता हूं कि तू अपने लोगों के साथ है, तेरी कुदरत तेरे लोगों के साथ है। ओ शिखराबा सी शिंदो रोबोसी रूह कुदस, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए। बेशक तू मोहताज नहीं किसी का, जो कोई सच्चे दिल से तुझे पुकारता है तू आ जाता है और बरकत देता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने वक्त बख्शा, जिंदगी दी, ताकि हम इस जिंदगी में तेरे नाम को जला दे सके, तेरी हमद और तेरी सिताइश कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, क्योंकि तू ही बुजुर्ग खुदा है जो तारीफ और ताज़ीम के लायक है। यीशु के नाम से कलीसिया के लिए, ना सिर्फ यूएई की कलीसिया बल्कि बैनुल अक़वामी कलीसिया के लिए, आलमी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और फजल दे के मुकद्दसीन इस मुश्किल हालात के अंदर खड़े होके दूसरों को आग में से झपट कर निकालने वाले हो और तेरी बादशाह को दाखिल करने का वसीला बन सके, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है। यीशु हमें फजल दे के हम अपने जामों को धोते रहे तेरे लहू के वसीला से, ताकि जब तू बादलों पे आए तो उड़ की तरह इस्तेमाल कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। ओह यस लॉर्ड। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन थे और जितने दिन
ہمیں جب تک اپروول نہیں ملتی ہم اپنی ہر جمعے کی میٹنگ اسی طرح سے کریں گے. آپ سب جو ہے وہ ہمیں ضرور جوائن کریں اور اس کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی اس پیج کو جب ہم لائیو کر رہے تھے اس کو اپنے وال پہ آپ شیئر کریں تاکہ اور بہت سارے لوگ کلام کے وسیلہ سے تسلی پائیں, پرستش کے وسیلے سے تسلی پائیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس جو ہمارا اچھا مددگار ہے وہ ہماری مدد کرے گا. اور آنے والے دنوں میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا. میرا ایمان ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ خدا ساری چیزوں کو بحال کرے گا. لیکن جب تک یہ چیزیں ایسے ہیں ہمیں حکومتوں کے تابع رہنا ہے, ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن میں آپ کے لیے ہر فرائیڈے روحانی خوراک کا انتظام کروں گا تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں, تسلی پائیں. خدا صاحب کو